کے ہیں اور ہم آپ کو ایک خصوصی سوال جس کا ہم نے کچھ پرومو وغیرہ بھی چلایا تھا وہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض تھا کہ جانور کی آنکھوں سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ دیکھیں جانور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور اس کی آنکھوں کے گرد نشانات بھی ہیں۔ تو ہم نے سنا ہے اور بچپن سے سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں کہ جب قربانی کے ایام قریب ہوتے ہیں یا دوسرے دن جانور نے ذبح ہونا ہوتا ہے تو اس کو خواب میں چھریاں نظر آتی ہیں، یا جانور کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں ذبح ہونے والا ہوں، تو اس وجہ سے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجئے کہ کیا یہ درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو صحیح رہنمائی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کہ کیا جانور کا اس طرح رونا کیسا ہے اور یہ جانور روتا کیوں ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ یہ جانور کے گلے میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کالا دھاگا یہ ڈلا ہوا ہے، اور جن کے یہ جانور ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کالا دھاگا ڈالنے سے جانور کو نظر نہیں لگتی۔ اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرما دیجئے کہ جانور کے گلے میں کالا دھاگا یہ ڈالنا کیسا ہے، یا کوئی وظیفہ پڑھ کر ہی دم کیا جائے؟ اگر وظیفہ ہو تو وظیفہ بھی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے، یا اگر دھاگا جانور کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی نظر نہیں لگے گی، تو یہ دھاگا ڈالنا کیسا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے جانور کو روتا دکھایا ہوا تھا، یہ واقعی یہ رو تو رہے ہوتے ہیں بعض جانور، اب اس کا سبب تو اب ظاہر ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رو رہے ہیں یا ان کی آنکھوں میں کوئی جلن مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اب وہ تو ویٹرنری ڈاکٹر بتائے گا اگر کوئی مرض ہے تو، ورنہ جنرلی یہ روتے ہیں۔ تو جانور روتے تو ہیں، کتے روتے ہیں، بلیاں روتی ہیں، ان کے رونے کی مخصوص آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بعض اوقات رات کے وقت۔ پھر ایک اونٹ کا واقعہ رفیق الحرمین میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد الحرام میں داخل ہو گیا، اور کعبے کے گرد اس نے 7 چکر لگائے اور پھر یہ بیٹھ گیا کعبے کی طرف منہ کر کے، یہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے وہ بیٹھ گیا اور رونے لگا، آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے، اور وہیں روتے روتے اس نے دم توڑ دیا، اس کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی۔ لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ عجیب اونٹ ہے، طواف کر کے اس طرح رو رو کر اس نے جان دی ہے، تو اس کو اٹھا کر یہ لے گئے، صفا مروہ کے بیچ اس کو دفن کر دیا۔ یہ صدیوں پرانا واقعہ ہے۔ جانور بہرحال روتے تو ہیں، تو اس کی حقیقت اللہ بہتر جانے۔ دوسرا یہ کہ وہ چھریاں پھرنا، تو آپ نے اگر خواب میں پہنچا دیا۔ ہم تو بچپن سے سنتے تھے کہ جس کے دن کو جب اس کو قربانی ہونی ہے نا، تو رات کو اس کی آنکھوں میں چھریاں پھرتی ہیں، نظر آتی رہتی ہیں چھریاں اس کو جاگتے میں، خواب میں نہیں۔ یہ بچوں کی باتیں ہیں، تو یہ مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ چھریاں پھرتی ہوں تو یہ آپ کے ساتھ رسی میں آپ کے ساتھ پھرے گا، آپ کو ایسا پھرائے گا کہ یاد کریں گے، بوکھلا جائے گا نا، تو کہ اس کو پتا چلیا کہ مجھے یہ لوگ کاٹ دیں گے۔ ہاں باقی چھری دیکھ کر کو کیا پتا کہ یہ میرے گلے پر چلے گی اور مجھے تکلیف ہوگی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بچوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ رہا نظر کا، تو نظر کے لیے یہ کہ نظر تو لگ سکتی ہے۔ حدیث پاک میں نظر اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے، مثال دی ہے نا حدیث شریف میں۔ جانور کو ہر چیز کو نظر لگ سکتی ہے۔ تو یا اللہ 49 بار پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، یا اللہ 49 ٹائم پڑھ کر اس پہ جانور پہ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ نظر سے محفوظ رہے گا۔ نظر لگ گئی تو اتر جائے گی۔ کالا دھاگا، تو کالا دھاگا یا تو ٹوٹکے کے طور پہ یہ ہوتا ہوگا کہ نظر اس سے اتر جاتی ہوگی تو بھی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اور اگر یہ پڑا ہوا ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ تو اس کو پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنے سے بھی انشاءاللہ نظر اتر جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔